اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے مہر النساء از قلم صوفیہ ایمان۔ مہر سیدھی تھانے کے داخلی دروازے سے داخل ہو رہی تھی جب دروازے پر موجود چوکیدار نے کسی اچنبے سے پر اعتماد سی اندر جاتی مہر کو دیکھا تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ بتائے۔ بی بی جی، آپ کے ساتھ کوئی مرد حضرات نہیں ہیں؟ وہ ایک غیر ضروری سوال تھا۔ مہر ٹھٹکی، مڑی، چوکیدار کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں خود ہی شکایت درج کروانے آئی ہوں۔ مہر کی 20 سالوں کی ڈگریاں نہ جانے کس کھاتے میں جا گری تھی اور اس کی آواز اختتام پر ذرا لڑکھڑائی تھی۔ پر بی بی جی، ایسے تو شکایت درج نہیں ہوگی، وہ کسی ہمدردی میں بولا تھا۔ ایسے کیوں نہیں ہوگی؟ میرے پاس اپنا ذاتی شناختی کارڈ ہے، اپنے شہری حقوق ہیں۔ مہر کیا کہنا چاہ رہی تھی اور کس سے کہنا چاہ رہی تھی؟ گارڈ مہر کی شکل دیکھے گیا، پھر دور ٹوکن کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لیں بی بی، اگر آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے تو اندر چلی جائیے گا۔ وہ نہ بھی بتاتا تو مہر کو معلوم تھا۔ وہ منہ سیدھ اندر چلی آئی۔ ٹوکن کیسے نہ ملتا؟ مہر کوئی مجرم تھوڑی تھی۔ وہ ٹوکن لے کر ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی جہاں فرنٹ ڈیسک پر اسے شکایت درج کروانے کا ایک فارم دیا گیا تھا۔ مہر نے واقعات کی تفصیلات لکھی، اپنی معلومات پر کی اور فارم واپس فرنٹ ڈیسک پر جمع کروایا۔ میری شکایت پر کب ایکشن لیا جائے گا؟ فرنٹ ڈیسک پر بیٹھے لڑکے نے ایک جانچتی نگاہ سے مہر کو دیکھا تھا۔ کیا شکایت ہے آپ کی؟ کوئی کتا بلی گم ہو گیا ہے آپ کا؟ مہر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میری سٹاکنگ کی کمپلین ہے۔ جواباً وہ کھسیانہ سا ہنسا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مہر دوبارہ منہ کھولتی، لڑکے نے ایک پرچہ مہر کی جانب بڑھا دیا۔ آپ کی شکایت ہراسمنٹ کمپلین ڈیسک کی جانب بھیج دی گئی ہے۔ یہ آپ کا ٹوکن ہے، اپنی باری کا انتظار کرے، آپ کو جلد اندر طلب کر لیا جائے گا۔ اس کی باری آئی تو اسے اندر کیبن میں بھیجا گیا جہاں اسے اپنی شکایت درج کروانی تھی۔ کیبن میں ایک عدد خاتون کانسٹیبل موجود تھی۔ انہوں نے مہر کو بیٹھنے کا کہا اور اس سے اس کی شکایت کے متعلق سوال کیا۔ ساتھ ساتھ ہاتھ میں پکڑی مہر کی شکایت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے لگی۔ مہر نے اپنے ارد گرد ہوتے تمام واقعات کہہ ڈالے تھے، فون میں کھینچی تصاویر اور ٹیکسٹ میسج کانسٹیبل کے سامنے رکھے، جس پر کانسٹیبل کے چہرے پر ایک رنگ سا گزرا تھا جو ایک اکتاہٹ میں بدل کر ٹھہر سا گیا۔ مہر خاموشی سے انہیں دیکھے گئی، اس کی گود میں دھرے ہاتھ بھیگ رہے تھے۔ مس مہر، میری بات غور سے سنیں، یہ ایک سٹاکنگ کیس ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شخص چاہیے جس کے خلاف ہم رپورٹ کھول سکیں۔ پر میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ جواباً کانسٹیبل مہر کی شکل دیکھے گئی۔ تو آپ کس کے خلاف شکایت درج کروانے آئی ہیں؟ لہجہ ایک مسلسل اکتاہٹ لیے ہوئے تھا۔ مہر کو سانپ سونگا۔ کانسٹیبل نے ایک گہری سانس خارج کی۔ بی بی، آپ کے کیس کو ایک انفرادی سٹاکنگ کیس کے طور پر کھولنے سے پہلے ہمیں کسی ملزم کی ضرورت ہے۔ ایک ناگواریت سی مہر کی نظروں میں اتری تھی۔ اسے کانسٹیبل کا رویہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ آخر وہ مہر کی باتوں کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ کیا مہر کی بات واقعی سنجیدہ لیے جانے کے قابل ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم وقت میں کچھ دن پیچھے جاتے ہیں، تمام واقعات کا عین مہر کی نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں، تب ہی معلوم ہو پائے گا کہ یہ مہر کا وہم تھا یا کوئی حقیقی سٹاکر۔ باب نمبر 1۔ کلفٹن کراچی کی بلند عمارتوں میں اس ایک عمارت پر زوم کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل فلو، وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے۔ شام اب اترنے کو تھی۔ لفٹ عمارت کی گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی اور مہر نے باقی کولیگز کے ہمراہ باہر کا رخ کیا۔ مہر پچھلے 3 سال سے ایک اچھی پوسٹ پر اس فرم میں جاب کر رہی ہے جو کہ اسے معاشرے میں ایک مکمل شہری ہونے کی شناخت دیتا تھا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے ڈائمنڈ رنگ سے پرپوز کیا ہے۔ آواز اس کے برابر میں ابھری تھی جہاں ثانیہ باقی کولیگز کو اپنے منگیتر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تم تو ابھی اپنے کریئر پر فوکس کرنے والی تھی نا، تو یہ شادی بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ تیسری آواز گونجی۔ یار تم نہیں سمجھو گی، یہ کریئر وغیرہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ حقیقت میں تو میں خود کو اس کے قابل بنا رہی تھی۔ اب میں اپنے خاندان کی سب سے قابل لڑکی ہوں، بھلا وہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو اور کس سے کرتا؟ کہتی ثانیہ چہکی تھی۔ مہر ان کی باتیں سنتی زیر لب مسکرا دی۔ وہ لوگ عمارت کی پارکنگ لاٹ میں آ چکے تھے۔ اپنا شولڈر بیگ درست کیا اور سست روی سے چلتی رہی۔ اب وہ چہکتی آوازیں مدم پڑتی پیچھے رہ گئی تھی۔ مہر، مہر، ویٹ ویٹ۔ وہ سارا تھی اور اس کے سر پر آ کر چلائی تھی۔ مہر، آج ثانیہ کی طرف سے ڈنر ٹریٹ ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ سب ادھر ہیں۔
سارا، مجھے آج ضروری کام سے لازمی وقت پر گھر جانا ہے، تم ثانیہ کو بتا دینا، مبارکباد کا تحفہ میں اسے بعد میں دے دوں گی۔ پر میں اکیلی کیا کروں گی؟ صرف تم ہی تو میری دوست ہو یہاں۔ 24 سالہ سارا نے ہونٹ نکالے تھے۔ مہر کے نزدیک ایک 24 سالہ لڑکی کے لیے یہ ایک بچکانہ عمل تھا کہ وہ اکیلی تقریب میں شمولیت نہیں کر سکتی۔ آئی ایم ریئلی سوری سارا، تمہیں تو پتہ ہے گھر پہ سب میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیملی ٹائم میں ضرور آتی لیکن آج ممکن نہیں ہو پائے گا۔ سارا نے مصنوعی آنسو پونچھے۔ مہر نے ہنستے ہوئے اسے نرمی سے دھکیلا، جس پر سارا واقعی وہاں سے چل دی۔ سارا کو واپس آتا دیکھ کسی نے سرگوشی کی تھی، پر مہر تو اکیلی رہتی ہے نا، تو پھر اسے گھر بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے کون وہاں؟ عمارت سے باہر آ کر مہر کا راستہ باقی کلیگ سے جدا ہوا اور وہ مصروف شاہراہ کے دہانے آن کھڑی ہوئی جہاں سے اسے اپنا پوائنٹ پکڑنا تھا۔ یہ پاکستان کا ایک مصروف اور بڑا شہر ہے۔ مہر اپنے تنہا رہنے کی خبر کو حد المقدور دبا کر رکھتی تھی، اسے سارے جہان میں یہ معلومات عام نہیں کرنی تھی۔ مہر ذہین ہے۔ اندرون شہر چلنے والی آن روٹ بسیں خواتین کے لیے ایک بہت بڑی سہولت تھی۔ مہر اپنے معمول کے پوائنٹ سے بنا سواریاں بدلے ایک ہی روٹ پر اپنے کام سے گھر پہنچ جاتی تھی۔ تحفظ کا تقاضا تھا۔ تھکا ماندہ دن اب خاموشی سے اتر جانا چاہتا تھا۔ شام کی ہوائیں جلد از جلد اپنے گھروں کو پہنچ جانا چاہتی تھی اور سو ان ہواؤں تلے بھاگتی مخلوق۔ اپریل کے اوائل دنوں کا سرمئی پن اب شام کی نارنجی میں گھل کر ماحول کو گلابی کیے دے رہا ہے۔ کھلی سڑک پر چلتی ہوا سے مہر کے کرتے کا دامن پھڑ پھڑایا۔ مہندی رنگ کے کاٹن کا سادہ کرتا شلوار اور کندھے پر اس کا بیگ۔ ہلکے گھنگریالے سیاہ بال کھلے تھے لیکن ان پر ڈھیلے سے انداز میں سکارف باندھ رکھا تھا جو کہ بالوں کو ہوا کے دوش پر بکھرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ کانوں میں پڑی چاندی کی جھمکیاں اس کے پھڑ پھڑاتے سکارف میں ہی کہیں الجھ رہی تھی۔ صاف گندمی رنگت پر ناک کے اطراف میں ننھے برے فریکلز جا بجا دھرے تھے۔ بالوں سے ہم رنگ گہری سیاہ آنکھیں اور ان پر موجود لمبی گھنی پلکیں جن پر مسکارے کا کچھ بھار تھا۔ سب کچھ ایک معمول کی طرح تھا، سالوں کا معمول۔ یہ جاب، یہ دعوتوں میں شرکت نہ کرنا، ہر دفعہ کے بہانے۔ پوائنٹ اس کے عین سامنے رکا۔ مہر اپنا بیگ پکڑتی بس کا زینہ پھلانگتی بس میں داخل ہوئی۔ کچھ اور سواریاں اور پھر وہ بس واپس اپنے روٹ پر رواں ہو گئی۔ دوستی نظریں کھڑکی سے باہر سامنے بھاگتی گاڑیوں پر تھی۔ پھر اچانک مہر نے اپنا فون نکالا، اپنا نوٹس ایپ کھولا اور اس میں کچھ درج کرنے لگی، کسی عادت کی طرح۔ نہ جانے کیوں پر کچھ ہے دوستی کے بارے میں جو میں نہیں جانتی، یا کچھ ایسا ہے جو کہ باقی سب نہیں جانتے۔ گلابی شام اب رات کے بھاری نیل تلے دب رہی تھی۔ شہر کی مصنوعی روشنیاں تیز ہو رہی تھی جو اب کسی مزاج پر گراں گزریں گی تو کسی مزاج کے لیے دن کا آغاز ہوگا۔ وہ مزید ٹائپ کرنے لگی۔ جب لوگ آپ کو دوست مان لیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو ایک کنوینئنس سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے ایسی کنوینئنس نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے کسی کے لیے ایسی کنوینئنس بننا ہے۔ وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں، ڈیمانڈز رکھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے جذبات کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لکھ کر کچھ دیر وہ اپنے ٹائپ کیے الفاظ دیکھتی رہی، پھر فون بند کر کے سر بس کے شیشے سے ٹکا لیا۔ تھکاوٹ اس کے وجود کو آہستہ آہستہ اپنے آغوش میں لے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنی سوسائٹی کے سامنے موجود تھی۔ پوائنٹ اسے اتار کر واپس اپنے روٹ پر جا چکا تھا۔ وہ نئی بنی سوسائٹی تھی۔ وہاں ابھی کچھ زیادہ گھر نہیں تھے، کچھ زیر تعمیر تھے، کچھ مکمل۔ سوسائٹی کا مین روڈ صرف پختہ تھا، باقی اس سے اترتی گلیوں کی سڑکیں ابھی کچی تھی اور زیر تعمیر تھی۔ مہر کے ابا نے دوسری شادی سے پہلے اپنی اولاد کو وراثت میں سے ان کا حصہ دے دیا تھا۔ شاید یہ ایک ان کہا اعلان تھا کہ اب دونوں فریقین پچھلے رابطے ختم کر کے اپنی اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کریں۔ مہر کی صرف ایک بہن ہے، مائدہ میر۔ مائدہ شادی شدہ ہے۔ مہر نے اپنے حصے میں آئی رقم سے اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ مل کر یہاں ایک گھر لیا تھا۔ مہر کی والدہ اس کے تعلیمی سالوں میں فوت ہو چکی تھی۔ شاید تب ہی سے اس کے ابا نے دوسری شادی کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور ابھی اس کے ابا اپنی دوسری بیوی اور ان کے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مہر کو یہ سب اسی طرح پسند تھا۔ 27 سالہ مہر نے اپنے لیے ایک بہترین آزاد زندگی ترتیب دی تھی جس میں صرف ایک ہی کردار تھا، مہر النساء میر، اور وہ کردار مکمل اور خوش تھا۔ اگر مہر کے مکمل اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی مائدہ اور اس کے شوہر کے ساتھ مشترکہ گھر نہ لیتی، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ایک عورت کا اکیلے رہنا جتنا بڑا ڈراؤنا خواب ہے، مہر نے اپنی طاقت اس میں ضائع کرنا فی الوقت فضول سمجھا۔
وہ بس سے اتری اور سوسائٹی کا گیٹ عبور کر گئی۔ وہاں داخل ہوتے ہی ایک عدد گارڈ اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا، جسے مہر نے دور سے سر ہلا کر سلام کیا، اور تب ہی اس کے پیچھے پیچھے کوئی اندر داخل ہوا۔ مہر اپنی لے میں چلتی رہی جب ایک انجانے احساس کے تحت ٹھٹکی۔ پیچھے سے آنے والے کی چال مہر کو اپنی چال سے ملتی معلوم ہوئی تھی۔ وہاں ایک دبی دبی سی گنگناہٹ تھی۔ مہر رکی، فوراً پلٹی۔ سامنے راکھی کھڑی ہنس رہی تھی۔ مہر کے چہرے پر مانوسیت کی لہر دوڑی۔ ویسے مہر ایک محتاط انسان ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ غیر ضروری لوگوں پر اعتماد کر لیتی ہے اور وہ اس کے نتائج نہیں سمجھتی۔ اعصاب ڈھیلے پڑے۔ راکھی وہاں کا مقامی خواجہ سرا تھا، جو کہ شام سے رات تک گلیوں میں مانگنے نکلتا تھا۔ بیٹی گھر آ رہی ہے؟ جی، مہر نے کہتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے قدم جاری رکھے۔ وہاں جگہ جگہ ابھی چٹیل پڑے پلاٹ تھے اور گلیاں عموماً خالی رہتی تھی۔ بہن کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، خوش ہے۔ ہاں، رب بس خوش رکھے، سلامت رکھے، میری باجیوں کو حفاظت میں رکھے۔ کچھ فاصلے پر جا کر راکھی دوسری گلی میں مڑ گئی۔ چند منٹ کا پیدل سفر طے کر کے مہر بھی اپنے گھر کے سامنے موجود تھی۔ گھر 2 منزلہ تھا۔ دروازے میں چابی لگاتے ہوئے اس کی نگاہ دروازے کے ساتھ پڑے گملے پر گئی تھی۔ ایک اکتاہٹ سی اس کے چہرے پر دوڑی۔ وہ گملہ پھر اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا، تھوڑا بہت بھی نہیں، اچھا خاصا۔ سوسائٹی کے بچے بہت شیطان ہیں، اور اس امر سے سبھی آشنا تھے۔ گملے کو اس کی جگہ پر واپس سیٹ کیا اور دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس کے کونے میں ایک بوڑھا آم کا درخت موجود تھا۔ گھر کی تعمیر کے دوران کاٹے نہ جانے کی بدولت وہ ابھی بھی اپنی مکمل قد و ساخت کے ساتھ کھڑا تھا۔ صحن عبور کرتے ہی مائدہ کے پورشن کے داخلی دروازے کو ہاتھ پڑتا، جو کہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ السلام علیکم، مہر نے اونچے سے کہا۔ جواباً اس کی بہن نے جواب دیا تھا، جو کہ باہر صحن تک صاف سنائی دیا تھا۔ مہر، تم نے میرا پارسل پوسٹ کر دیا تھا؟ مائدہ قدرے اونچی بولتی تھی۔ ہاں، کر دیا تھا۔ بھائی نہیں آئے آج گھر؟ البتہ مہر کی آواز مدھم تھی۔ عموماً مہر کا بہنوئی اس سے پہلے گھر آ جاتا تھا، سو وہ یہاں آنے کی بجائے سیدھی اوپر اپنے پورشن میں ہی چلی جاتی تھی۔ پر آج باہر بہنوئی کی گاڑی کھڑی نہ پا کر وہ سیدھی مائدہ کے پورشن میں چلی گئی۔ نہیں، آج عدیل کو اچانک آؤٹ آف سٹی جانا پڑ گیا، کل رات تک واپس آئیں گے۔ باہر ایک مسلسل کائیں کائیں تھی۔ یہ کوے اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ مہر اکتاہٹ سے بولی تھی۔ ارے اللہ جانے، صبح سے انہوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے، نہ جانے کون سی آفت آنے کو ہے۔ میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا، اتنا شور مچا رہے تھے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ اس درخت کو کٹوا دیتے ہیں، تم نے اور عدیل نے نہیں کاٹنے دیا۔ اب بھگتو ان پرندوں کا دن بھر کا شور۔ مہر لاؤنج کے جالی دار دروازے کے ساتھ کھڑی باہر اترتے اندھیرے میں صحن میں لگے درخت پر بیٹھے کووں کا شور سنتی رہی۔ مہر نے ایک گہری آہ لی۔ اس دنیا میں ایک چیز ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی، جانوروں کی پیشن گوئی۔ کیسے جانور ہمیشہ جان لیتے ہیں کہ کوئی زلزلہ یا سیلاب آنے والا ہے؟ جانور اپنی قسمت بہت اچھے سے جان جاتے ہیں۔ یہ تو بس ہم انسان جو سخت بے خبر ہیں اپنی قسمت سے اور اپنی قسمت کی نحوست سے۔ اچھا، میں اوپر جا رہی ہوں، کہتی مہر باہر آ گئی۔ ارے بیٹھ جاؤ، عدیل بھی نہیں ہے، ڈنر آج ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ نہیں، مجھے ذرا کچھ ضروری ای میلز بھیجنی ہیں، دیر ہو رہی ہے، میں بعد میں کھانا کھا لوں گی۔ ایک تو تم دونوں کے ایمرجنسی کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اور ہاں مجھے یاد آیا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا کہ تمہارا عدیل کے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے۔ عدیل 2 دفعہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ مہر مائدہ کے پورشن کے دروازے میں ہی رکی تھی کچھ لمحے کے لیے، پھر میں مزید سوچ کر بتاؤں گی۔ اور کتنا سوچنا ہے تمہیں مہر؟ اتنا پرفیکٹ رشتہ ہے، تم نے کہا تھا اس سال تم لازمی شادی کر لو گی۔ ابا بھی مجھے ہی سناتے رہتے ہیں کہ میں نے تمہیں شے دے رکھی ہے، اور عدیل بھی مجھے ہی باتیں سناتے ہیں۔ آخر ہمیشہ تو تم اکیلی نہیں رہنے والی نا، کبھی تو شادی کرنی ہے نا؟ ہاں میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ یار مائدہ، مجھے تھوڑا ٹائم تو دو، پیچھے مت پڑو بھائی، مہر مصنوعی خفگی سے کہتی دروازہ بند کر کے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے پورشن میں آ گئی۔ ایک لاؤنج، اس سے منسلک کچن، 2 کمرے اور صحن کی جانب ایک بڑا سا ٹیرس جس میں درخت کی شاخیں مکمل پھیلی ہوئی تھی، کسی جادوئی بونوں کی ریاست کی طرح، جسے مہر نے واقعتاً ننھے ٹرنکٹس اور فگرین سے سجا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مہر نے وہ درخت کاٹنے سے منع کیا تھا۔ اپنے پورشن میں داخل ہو کر لاؤنج میں خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی، بتیاں بجھی ہی رہنے دی، صوفے کے ساتھ موجود لیمپ کی ڈور کھینچی، جس کی روشنی کے عین تلے دھرا سٹول اور اس پر رکھا گیا فش باؤل روشن ہو گیا۔ شیشے کے اس گولے میں پھدکتی مچھلی ایک دم سے ہوئی روشنی پر مزید پھدکنے لگی تھی۔
कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए, आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते। उसे किसी फैमिली टाइम में नहीं पहुंचना था, उसे कोई ज़रूरी ईमेल्स नहीं भेजनी थी, उसे बस खामोशी से अपने घर में आकर अपने सोफे पर बैठकर सुकून की सांस लेनी थी। महर का घर, महर का सोफ़ा, महर की खामोशी, महर की आज़ादी, वो सब जिसके लिए उसने सबसे ज़्यादा ख्वाहिश की थी। और अब जब कि उसे उसकी तन्हाई मिल गई थी, अब वो उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ थी। हर जी रूह की आज़ादी की तारीफ़ मुख्तलिफ है, किसी की भी आज़ादी छोटी या बड़ी नहीं, ये महर की आज़ादी थी। मायदा उससे हमेशा पूछती थी कि वो अब्बा से पैसे क्यों नहीं मांगती, और महर उसे कभी समझा नहीं पाई थी कि किसी के एहसान से पूरी की गई ख्वाहिशात दम घोटती हैं। मायदा उसे ज़रूरत से ज़्यादा हसास कहती थी, और हसास लोगों की हसासियत उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा उन्हें बेदरेक दी जाती है। फ्रेश होकर महर ने अपना डिनर तैयार किया। लाउंज और किचन की मध्यम पीली बत्तियां रोशन थी और पस मंज़र में एक अंग्रेज़ी गाने का मध्यम वायलिन प्ले चल रहा था। अप्रैल के अवाइल दिन थे। बाहर सहन में लगे फूलों की खुशबू हवा के दोष पर उसके टेरेस से होती हुई उसके किचन में आ रही थी। वायलिन के सुर के साथ साथ गुनगुनाती उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी थी। डिनर का प्लेटर तैयार करके मेज़ पर रखा था जब उसके लाउंज का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। महर मुड़ी, सामने मायदा थी। वो कहीं जाने को तैयार खड़ी थी। महर ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। यार, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, मेरी नंद आई हुई है ना उम्रा करके, तो अम्मी ने कहा है कि आकर मिल जाऊँ। मायदा उकताहट से बोली थी। मायदा का जिस्म ज़रा भारी था, रंगत कदरे सफ़ेद, चेहरे पर मौजूद थकान बताती थी कि उसे सीढ़ियाँ चढ़ना कुछ ख़ास पसंद नहीं था। महर हंसी, असबात में सर हिलाया और हाथ झुलाकर उसे जाने का कहा। महर के पोर्शन में सामान कदरे कम था। आमतौर पर यहाँ सिर्फ महर ही होती थी, तो कोई बोलने वाला नहीं, खामोशी आराम से रहती है। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आ जाए और बोले तो उसकी आवाज़ पूरे पोर्शन में गूंजती थी, किसी घंटे घर की तरह। मायदा की आवाज़ की गूंज ख़त्म हुई जब महर अपना प्लेटर लेकर टीवी के आगे आकर बैठ गई और अपना पेंडिंग शो ऑन किया। शायद खाली जगहों में आवाज़ें गूंजती हैं ताकि वो उस जगह को भर सकें। कुदरत और अतराफ सच बोलते हैं, वो आपको इशारे देते हैं, वो बिना छुए आपको कुछ बताना और दिखाना चाहते हैं। कोई भी तन्हाई नहीं चाहता, हत्ता कि दीवारें भी नहीं, पर उन दीवारों के मकीने तवज्जो नहीं दी थी और रात खामोशी से उतर गई जैसा कि वो अपने तसलसल में उतरती है। थोड़ा मंजर जूम आउट करते हैं। महर के पोर्शन के टेरेस से बाहर आते हैं। अब के वो घर खामोश है। सहन में जलता बल्ब सहन को काबिल बसारत बना रहा है। रात के किसी परिंदे की खोई खोई सी कूक है और सहन में लगे उस बड़े से दरख्त की सबसे मजबूत शाख पर बैठकर टेरेस से अंदर लाउंज में झांकना कदरे आसान है। बाब नंबर 2। ठंडी सुबह की खामोशी और कुछ अभी उस वसी सुनसान पड़ी आबादी में फजर की अजानें और मुर्गों की बांग महर के टेरेस में खुलती खिड़की से अंदर आ रही थी। रात महर जल्दी सोने लेट गई थी, सो आंख भी खुद ही जल्दी खुल गई। फ़ोन देखा तो अलार्म बजने में अभी वक्त था। बिस्तर से निकली और अपने मिसवाक लेकर सीढ़ियाँ उतरती बाहर सहन में आ गई। आसमान रात की स्याही जज्ब कर रहा था। चढ़ते दिन की हल्की हल्की निलाहट माहौल में फैलने लगी। सहन में मौजूद दरख्त अब खामोश था। कौवे शोर नहीं मचा रहे थे। आम की शाखों पर चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी। नीमवा आंखों से महर ने जहाँ तक मुमकिन हुआ उस नीले आसमान पर निगाह दौड़ाई। मायदा का पोर्शन लॉक था। यकीनन वो रात अपनी सास की तरफ ही रुक गई होगी। महर ने सहन में जलता बल्ब बुझा दिया जो कि रात भर के लिए जलता छोड़ा जाता था। तभी महर को दरवाजे पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो अखबार वाले का अखबार देकर जाने का वक्त था। मिसवाक मुंह में दाबे एक हाथ से दरवाजे का लॉक खोलने लगी, लेकिन इससे पहले आदतन दरवाजे के सुराख से बाहर झांका। सामने गली खाली थी। नज़र अभी मुकम्मल हटाई नहीं थी कि उसकी आंख की पुतली के सामने सुराख के दूसरे पार एक स्याह आंख की पुतली आन चिपकी। महर की दबी दबी सी चीख निकली। 2 कदम पीछे हुई। अगले ही लम्हे हैरत ने आन लिया। वो आंख सुराख में ही टिकी थी, तेज तेज हरकत करती पुतली जैसे जल्दी जल्दी कोई जायज़ा ले रही हो। महर ने चेहरे पर हाथ रखा, फटी आंखों से देखे गई और फिर कुछ लम्हों बाद झट से वो आंख दरवाजे के सुराख से हट गई और एक साया सा दरवाजे से दूर भाग गया। उस लम्हे में वहशत थी। अगर आम के दरख्त पर से बैठकर देखा जाए तो साफ दिखाई दिया था कि वहाँ बाहर कौन था। उसका वहाँ से भागकर जाता वो भड़कीला लिबास किसी झलक की तरह साफ दिखाई दिया था। महर बिजली की सी तेज़ी से अंदर भागी थी। अपने पोर्शन में आकर दम लिया, यूं जैसे वो रुकी तो कोई उसकी पुश्त पर उसे जा लेगा। लाउंज का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। एकदम एक महफूज सा एहसास हुआ और खौफ जाता रहा। दूर कहीं अलार्म की दबी दबी आवाज़ उसकी समात से टकराई थी जिसे वो बंद करना भूल गई थी।
तनफ़ुस भारी था, हाथों में कपकपाहट थी। चंद लम्हे खुद को पुरस्कून करने में गुजारे। कुछ देर बाद टेरेस में आकर नीचे झांका। घर के सामने सड़क खाली थी, दरवाजे के सामने भी जगह खाली थी। दिन की रोशनी अब हक से फैल रही थी। खौफ उस रोशनी के साथ ही कहीं तहलील हो गया। ऑफिस में लंच टाइम था जब सारा महर के बराबर आन बैठी। महर किसी गुमसुम से ख्याल से जागी। सारा की जानिब देखकर आदतन मुस्कुराई, जो कि उसकी जॉब की इखलाकियत का हिस्सा था। महर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो सानिया का फ्योंसी है, ओहो ओहो, पूरा शहजादा है। बाहर से बिजनेस की डिग्री लेकर आया है और अपने बाप का बिजनेस संभाल रहा है। और सबसे मज़े की बात, वो सानिया का दूर का कज़न है। पता है, जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं हैरान ही रह गई। सानिया तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। महर ने सामने मौजूद पानी का पूरा गिलास अपने हलक में उंडेल लिया, फिर गोया हुई। अच्छी बात है, हर लड़की चाहती है कि उसे एक शहजादा मिले, और फिर मर्दों को औरत की ज़ाहरी खूबसूरती से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। सानिया ग्रूम्ड है, एजुकेटेड है, एक मर्द के लिए परफेक्ट है। महर ने वो खोखले अल्फाज नहायत तवाज़ुन से एक मुस्कुराहट के साथ अदा किए थे। महर, तुम कब शादी कर रही हो? ये मौजू एकदम महर कैसे बन गई? महर ठिठकी, जरा गड़बड़ाई, फिर वापस खुद को कंपोज किया। हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैं शादी मटीरियल नहीं हूँ, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अरे भाई, ये तुम कहाँ रहकर कहाँ की बातें कर रही हो? नहायत ही इम्मेच्योर, सारा भरे मुंह से बोली थी, और इस अमर से नावाकिफ़ कि उसका ये तनकीदी जुमला महर को किस कदर गिरां गुजर सकता है। सारा, हर औरत मर्द के लिए नहीं बनी होती। कुछ औरतें बस अपनी होती हैं, अपनी खुद की। नो, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी मर्द के बगैर गुजारूं। एक औरत अकेली क्या करेगी सारी उम्र? सारा ने कहते नवाला निकला। महर हंसी। बिल्कुल, और फिक्र मत करो, तुम्हें एक जेंटलमैन मिलेगा। आमीन आमीन आमीन, सारा ने जल्दी से कहा, गोया महर की बात कोई अटल पेशन गोई हो और सारा हर हाल में उसे अपने हक में पकड़ कर रखना चाहती हो। महर अब के खुल के हंसते हुए आंखों के किनारे साफ किए। एक लम्हा था, गुजर गया। सारा की अगली बात पर उसकी सोच बिखरी। और अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो? महर खामोश रही, होंठों पर एक मुसलसल मुस्कुराहट थी। सारा, जब आपकी फ्रंटल लोब डेवलप हो जाती है ना, तो उसके बाद आपको मोहब्बतें नहीं होती। और मोहब्बत की वजह से शादी कौन करता है? शादी का ताल्लुक प्रैक्टिकलिटी से होता है। मोहब्बत एक अलग अफसानवी जहान है। ज़मा ने एक अफसोस भरी निगाह महर पर डाली। एक आह भरी थी। महर की दुनिया के उन तमाम कोनों खुदरों को देखा जहाँ कुरेदने के निशान थे, जैसे कुछ खुरच खुरच कर साफ कर दिया गया हो, निकाल बाहर फेंक दिया गया हो। ज़मान का घड़ियाल महरुन्निसा मीर पर अक्सर अफसोस की आह भरा करता था। महर, तुमने कभी मोहब्बत की भी है? आई बेट तुमने कभी नहीं की, सारा कहती हंसती चली गई। महर भी साथ हंसती गई। लंच के बाद वो अपने कैबिन में आई थी। जब कुछ याद आने पर अपना फ़ोन खोला और नोट्स ऐप में फिर अपने ख्यालात दर्ज करने लगी। शादी के नाम पर किसी दूसरे मुकम्मल इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांटना एक सुहाने रूह तसव्वुर है, नामुमकिनात सा, जैसे कुछ बहुत अजीज़ है जो मुझसे बदले में छीन लिया जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के मुंतज़िर ना हों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद में मुकम्मल हों और खुश हों? सारा की आखिरी बात उसके दिमाग में उभरी। मोहब्बत। इंसान अमूमन यही मात खाते हैं और यही उनकी लॉजिक जवाब दी जाती है। टाइपिंग मुकम्मल हो चुकी तो ऐप बंद किया, फ़ोन रखा और अपनी कुर्सी सीधी कर रही थी जब कोई ऐन उसके सर पर आन खड़ा हुआ। आपको HR ऑफिस में तलब किया गया है। साथ ही कुलीग की आवाज़ पर महर चौंकी। महर ने ऐसा क्या कर दिया? ओह, ओके, मैं देखती हूँ। वो अचंभे में HR ऑफिस आई। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। सामने बैठे HR ऑफिसर ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर गोया हुआ। मिस महरुन्निसा, मुझे लगता है आप अपने अतराफ से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बेखबर हैं। HR की बात पर महर की भवें ज़रा सुकड़ी थी, एक नागवार सा एहसास। अगर आप मुझे आसान अल्फाज में समझा सके तो। मैं पहेलियों में अच्छी नहीं हूँ। प्रोफेशनल लहजा कायम रखा। देखिए, मुझे अंदाज़ा है कि आपको अपने तरफ से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी ज़ातियात कंपनी की सिक्योरिटी को किसी किस्म का थ्रेट देती है तो फिर हमें एक्शन लेना होगा। HR ने बोलते हुए लैपटॉप की स्क्रीन महर की जानिब घुमाई। वहाँ एक क्लिप चल रहा था जिसमें महर पार्किंग लॉट की लिफ्ट में दाखिल हुई थी और फिर लिफ्ट बंद होने के बाद सामने कोई खड़ा था और मुसलसल अतराफ में देख रहा था। और फिर वैसा ही एक और क्लिप था, और फिर और फिर और, जैसे हर रोज़ का एक मामूल हो। महर की आंखें हर गुजरते क्लिप के साथ फैलती जा रही थी। उसने स्क्रीन पॉज की, सर उठाया।
مجھے نہیں معلوم یہ شخص کون ہے، اور آپ کو کیوں لگا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ آپ کو اگر کچھ غیر قانونی لگ رہا ہے تو آپ اسے اپنی طرح سے ڈیل کریں۔ آپ مجھے انوالو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اب کہ مہر کو یہ ساری بات قدرے ناگوار لگی تھی۔ مس مہر، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا سٹاکر ہے۔ اب آپ اسے جانتی ہیں یا نہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ہاں، مگر ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ آپ عورتوں کو نہ جانے کون سی فینٹیسیز ہوتی ہیں۔ یقین رکھیے ان سٹاکرز میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ مہر HR کی شکل دیکھے گئی، وہ لاجواب تھی۔ سر، آپ کو جو بہتر لگے آپ کریں۔ اگر مجھے اپنے ارد گرد کوئی غیر ضروری حرکات محسوس، وہ بول ہی رہی تھی جب ایک دم یادداشت میں کچھ ابھرا۔ ایک لمحے کو وہ خاموش ہوئی تھی۔ ایک سناٹا صدر آیا۔ تو میں دیکھ لوں گی۔ بہت شکریہ، آپ کی فکر کرنے کا شکریہ، کہتی مہر گمسم سی وہاں سے اٹھائی۔ آفس کے بعد گھر تک کا راستہ آج معمول سے مختلف کٹا تھا۔ آج اس کا دماغ پرسکون نہیں تھا۔ HR نے اس کے دماغ میں عجیب ہی فکر ڈال دی تھی۔ کسی روبوٹ کی طرح دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی اور مرے ہاتھوں سے دروازہ واپس بند کرتی صحن عبور کرتی اندر آ گئی۔ مائدہ کا پورشن لاک تھا۔ اوہ، اسے ایک دم یاد آیا۔ مائدہ نے کہا تھا کہ عدیل بھی آج امی کی طرف ہی سیدھے آئیں گے اور پھر وہ دونوں رات ذرا دیر تک گھر آئیں گے۔ اپنے پورشن میں آ کر مہر نے سامان رکھا، چینج کیا اور ڈنر تیار کرنے لگی۔ پاستے کا ایک باؤل بنایا اور لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ سامنے لیپ ٹاپ پر اپنی پینڈنگ سیریز لگائی اور کھانے لگی۔ ساتھ پڑے فون پر بپ ہوئی تھی۔ اس کا نوالہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ مہر نے ایک اچٹتی سی نگاہ روشن ہوئی اسکرین پر ڈالی۔ مہر کی بھویں ذرا سکڑی، کانٹا باؤل میں واپس رکھا، فون اٹھایا، میسج کھولا۔ مہر کی پتلیاں پھیلی۔ تمہارا دروازہ کھلا ہے، کچھ دھیان کرو، دیکھو کوئی اندر بھی آ سکتا تھا۔ مہر کی ریڑھ میں ایک سرد لہر دوڑی تھی۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہوئے۔ وہ فوراً اٹھی اور لاؤنج کا دروازہ پار کرتی سیڑھیاں پھلانگتی صحن میں آئی اور مین ڈور چیک کیا۔ اس کا لاک واقعی کھلا رہ گیا تھا۔ مہر نے بجلی کی سی تیزی سے اسے بند کیا۔ اتھل پتھل سانسوں کے ساتھ چہرہ ذرا نیچے کیا تو نظریں وہیں جم گئی۔ وہاں گیٹ کے اندر صحن کے فرش پر بڑے بڑے مٹی سے اٹے جوتوں کے نشان تھے۔ وہ اندر کی جانب جا رہے تھے۔ نگاہ نے ان کا پیچھا کیا۔ نشان سیڑھیوں کے دروازے پر جا کر واپس پلٹ آئے تھے اور پھر گھر کے داخلی گیٹ پر آ کر ختم ہو گئے۔ کانوں میں ایک سنسنی دوڑی۔ وہ قدم اندر آئے تھے اور واپس باہر جا چکے تھے۔ مہر نے اپنا سانس روک رکھا تھا۔ کامتے ہاتھوں سے فون آن کیا۔ 15 پر کال ملانے لگی جب ایک اور میسج موصول ہوا۔ کچھ لمحے سر کے کامتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ فکر مت کرو، میں نے چیک کر لیا ہے، کوئی اندر نہیں آیا، تم محفوظ ہو، آئندہ خیال رکھنا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو گیا۔ کچھ دیر وہ زمین پر اوندا پڑا فون دیکھتی رہی۔ اچانک آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تو ایک گہرا سانس لیا اور سانس واپس بحال ہوا۔ فون اٹھایا اور اب کے زیادہ ٹھوس ہاتھوں سے اسے تھاما۔ صحن میں موجود جوتوں کے نشان کی تصاویر اتاری اور پھر فوراً اندر چلی گئی۔ لاؤنج کا دروازہ اچھے سے لاک کیا، جالی کے آگے پردہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ دماغ بالکل خالی تھا۔ مہر نہیں جانتی تھی مہر کو کیا کرنا ہے۔ اپنے گرد بنایا گیا حفاظتی حصار جس پر مہر کو مکمل اعتماد تھا، اس میں یہ پہلی دراڑ تھی اور اس دراڑ سے ایک خوف کی جڑ رینگتی اندر داخل ہوئی۔ مہر النساء میر محفوظ نہیں ہے۔ عورت محفوظ نہیں ہے، یہ ایک امر ہے، ایک معمول ہے۔ ساری عورتیں اس بات کو اجتماعی طور پر قبول کر چکی ہیں، لیکن مہر النساء میر محفوظ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی مخصوص امر تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی مگر کسے؟ عموماً تو وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتی تھی، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کسی مرد کا داخلہ لازمی ہو تو عدیل کی مدد لے لیتی۔ لیکن یہ بات وہ عدیل کو کیسے بتائے؟ کیا وہ سب سے پہلے مہر کی جاب اور آزادی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ بلکہ نہیں، اس سے بھی پہلے وہ مائدہ کو تانا دے گا، وہ مائدہ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ مہر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مہر کے دماغ میں فوراً ماضی کا ایک واقعہ گزرا تھا جب عدیل نے مہر کو گھر پر خود سے پلمبر بلانے پر کچھ عجیب سا تانا دیا تھا۔ عدیل ان مردوں میں سے تھا جنہیں آزاد عورتوں سے ایک چڑ سی تھی، اور وہ یہ بات دبے دبے انداز میں مائدہ سے کئی دفعہ کہہ بھی چکا تھا۔ مہر دروازہ لاک کر کے پردہ برابر کرتی اندر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ لاک کیا، اس کے آگے کچھ سامان دھرا اور انتظار کرنے لگی۔ صبح کا انتظار، کیونکہ کہتے ہیں رات کے خوف اور سائے صبح کی روشنی سہار نہیں پاتے۔ بس صبح ہو جائے اور وہ محفوظ ہو جائے گی۔ باہر صحن میں رات اپنے عاد کو پہنچ چکی تھی۔ خاموشی نے اطراف سے آنکھیں موند رکھی تھی۔ درخت کی مضبوط ٹہنی سے آج بھی وہ سب ویسا ہی صاف دکھائی دیتا ہے۔
महर के कमरे का ज़रा हटा पर्दा और अंदर उसका अंधेरे में डूबा कमरा। सहन पार करके सीढ़ियों की हल्ती जलती रोशनी में लाउंज के दरवाजे तक आना कदरे आसान है। दरवाजे की जाली से अगर जो चेहरा चिपका कर अंदर देखा जाए तो सिर्फ लाउंज की हल्की सी झलक दिखाई पड़ती है। जाली से चिपके होंठ मुस्कुराते हुए सख्त जाली से ज़रा रगड़ खा जाते हैं। बाब नंबर 3। महर सुबह ऑफिस के औकात से कुछ कबल ही निकल गई थी। ऑफिस से पहले वो पुलिस स्टेशन आई। इमारत के सामने खड़े न जाने कितने ही लम्हे गुजार दिए। फिर महर सीधी थाने के दाखिली दरवाजे से दाखिल हो रही थी जब दरवाजे पर मौजूद चौकीदार ने किसी अचंभे से पुरएतमाद से अंदर जाती महर को देखा था। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए, बीबी आपके साथ कोई मर्द हजरात नहीं है? वो एक गैर ज़रूरी सवाल था। महर ठिठकी, मुड़ी, चौकीदार की जानिब देखा। नहीं, मैं खुद ही शिकायत दर्ज करवाने आई हूँ। महर की 20 सालों की डिग्रियां न जाने किस खाते में जा गिरी थी और उसकी आवाज़ इख्तिताम पर ज़रा लड़खड़ाई थी। पर बीबी ऐसे तो शिकायत दर्ज नहीं होगी, वो किसी हमदर्दी में बोला था। ऐसे क्यों नहीं होगी? मेरे पास अपना ज़ाती शनाख्ती कार्ड है, अपने शहरी हकूक़ हैं। महर क्या कहना चाह रही थी और किससे कहना चाह रही थी? गार्ड महर की शक्ल देखे गया, फिर दूर टोकन काउंटर की जानिब इशारा किया। देख ले बीबी, अगर आपको टोकन मिल जाता है तो अंदर चली जाइएगा। वो ना भी बताता तो महर को मालूम था। वो मुंह सीध अंदर चली आई। टोकन कैसे ना मिलता? महर कोई मुजरिम थोड़ी थी। वो टोकन लेकर वेटिंग एरिया में बैठ गई जहां फ्रंट डेस्क पर उसे शिकायत दर्ज करवाने का एक फॉर्म दिया गया था। महर ने वाक़यात की तफसीलात लिखी, अपनी मालूमात दर्ज की और फॉर्म वापस फ्रंट डेस्क पर जमा करवाया। मेरी शिकायत पर कब एक्शन लिया जाएगा? फ्रंट डेस्क पर बैठे लड़के ने एक जांचती निगाह से महर को देखा था। क्या शिकायत है आपकी? कोई कुत्ता बिल्ली गुम हो गया है आपका? महर के माथे पर बल पड़े थे। मेरी स्टॉकिंग की कंप्लेन है, समझे? क्या मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? जवाबन वो खिसियाना सा हंसा, फिर खामोश हो गया। अब के महर दोबारा मुंह खोलती, लड़के ने एक पर्चा महर की जानिब बढ़ा दिया। आपकी शिकायत हैरेसमेंट कंप्लेन डेस्क की जानिब भेज दी गई है। ये आपका टोकन है, अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपको जल्द अंदर तलब कर लिया जाएगा। उसकी बारी आई तो उसे अंदर कैबिन में भेजा गया जहां उसे अपनी शिकायत दर्ज करवानी थी। कैबिन में एक अदद खातून कांस्टेबल मौजूद थी। उन्होंने महर को बैठने का कहा और उससे उसकी शिकायत के मुतालिक सवाल किया। साथ साथ हाथ में पकड़ी महर की शिकायत पर एक सरसरी सी निगाह डालने लगी। महर ने अपने इर्द गिर्द होते तमाम वाक़यात कह डाले थे। फ़ोन में खिंची तस्वीर और टेक्स्ट मैसेज कांस्टेबल के सामने रखे, जिस पर कांस्टेबल के चेहरे पर एक रंग सा गुजरा था जो एक उकताहट में बदलकर ठहर सा गया। महर खामोशी से उन्हें देखे गई। उसकी गोद में दरे हाथ भीग रहे थे। मिस महर, मेरी बात गौर से सुने। ये एक स्टॉकिंग केस है, लेकिन मसला ये है कि हमें एक शख्स चाहिए जिसके खिलाफ हम रिपोर्ट खोल सकें। पर मैं नहीं जानती वो कौन है। जवाबन कांस्टेबल महर की शक्ल देखी गई। तो आप किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आई हैं? क्या आप यहाँ हम दोनों का वक्त ज़ाया करवाने आई हैं? लहजा एक मुसलसल उकताहट लिए हुए था। महर को सांप सूंघा। कांस्टेबल ने एक गहरी सांस खारिज की। बीबी, आपके केस को एक इनफरादी स्टॉकिंग केस के तौर पर खोलने से पहले हमें किसी मुलजिम की ज़रूरत है। एक नागवारियत से महर की नज़रों में उतरी थी। उसे कांस्टेबल का रवैया कुछ खास पसंद नहीं आया था। आखिर वो महर की बात को संजीदा क्यों नहीं ले रही? मुझे शक है कि आप अकेली रहती हैं। महर ने इस बात में सर हिलाया। कांस्टेबल की नज़र में कुछ था जैसे उसका कोई शक सही साबित हो गया हो। लेकिन मेरे नीचे वाले पोर्शन में मेरी बहन और बहनोई रहते हैं। कोशिश करें कि अभी आप अपने घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ। महर लाजवाब सी कांस्टेबल को देखे गई, जिसने बात मुकम्मल करके महर की शिकायत के फार्म को एक तरफ कर दिया था। महर स्टेशन से बाहर आ गई। एक मसरूफ़ सुबह की भीड़ चाल सड़कों पर रवां थी। स्टेशन की इमारत के बाहर मसरूफ़ भागती दुनिया में वो अपना बैग का स्ट्रिप सख्ती से पकड़े, दूसरे हाथ की शहादत की उंगली से उसी हाथ का अंगूठा छीलती खामोश खड़ी थी। यह ज़िंदगी में पहली दफ़ा था जब उसने अपनी तन्हाई एक अलग अंदाज में महसूस की थी, जैसे वो बहुत छोटी है, जैसे वो बहुत कमज़ोर है और ये किसी तज़लील के मुतरादिफ था। शायद कोई कमी रह गई थी। उसे ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने गिर्द हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। बीबी, यहाँ खड़े नहीं रह सकते, वहाँ जाकर बैठ जाओ। पीछे बैठे गार्ड ने उसे बीच गेट से हटकर दूर दीवार के साथ नशिस्तों पर बैठने का कहा था। महर फ़ौरन वहाँ से हट गई। निगाह सड़क पर दौड़ती गाड़ियों में से एक अदद ऑटो की तलाश में थी। एक ऑटो उसे खड़ा पाकर उसके नज़दीक आन रुका। जी बाजी, कहाँ जाना है? महर जागी थी। ओ वो हाँ। अपनी कंपनी का पता बताया और रिक्शे में बैठ गई।
शोर लौट आया था। लम्हे भर को उमड़ा वो एहसास वापस तहलील हो चुका था। रिक्शा बाकी की भीड़ में जा मिला और दुनिया जारी रही जैसा कि उसका दस्तूर है। ऐन जहां वो खड़ी थी उससे कुछ पीछे जाया जाए, इतना फासला कि स्टेशन की इमारत का दाखिली गेट आ जाए जो कि रिसेप्शन पर खुलता था। गेट की चौखट से कंधे की टेक लगाए, एसएचओ की वर्दी में मलबूस, बाजू सीने पर बांध रखे थे, यूं के एक हाथ में कैप पकड़ी थी। वहां वो खड़ा वजूद अब उस खाली जगह को देख रहा था जहां कुछ देर पहले महर मौजूद थी। एसएचओ साहब, आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आपके इस्तकबाल के लिए मीटिंग तैयार की गई है। ब्रीफिंग का आगाज करने के लिए आपका इंतजार है। जूनियर कांस्टेबल जो कि उसे ढूंढता हुआ बाहर आया था, दाखिली एरिया में उसे खड़ा पाकर बोला। एसएचओ ने टेक छोड़ी, हाथ में पकड़ी कैप सीधी करके सर पे जमाता बोला, पता है नासिर, किसी कहने वाले ने कहा है कि अगर आपको किसी को मुआफ़ करना हो, समझना हो, चाहना हो तो एक लंबे अरसे तक आप उस शख्स की पुश्त देखते रहो। उनकी झुकी पुश्त से झलकती तन्हाई आपको और कुछ नहीं तो कम अज़ कम एक बात ज़रूर बावर करवा देगी। नासिर की जानिब मुड़ा कि वो तन्हा है। नासिर एसएचओ की बात तो ना समझ पाया, लेकिन एसएचओ को उसका नाम पता है, इस बात पर हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सो वो बस इस बात में सर हिला सका। क्या आप उस बाजी की बात कर रहे हैं जो अभी वहां अकेली खड़ी थी? आप उन्हें जानते हैं? सारे तन्हा लोगों के साए एक से होते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता भी हूँ। कहता वो नासिर को अंदर आने का इशारा करता अंदर की जानिब बढ़ गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टेशन में नया एसएचओ अलॉट हुआ था, एसएचओ तैमूर आलम। थाने जाने के बाद से आज तीसरा दिन था और उस दिन के बाद से सारी रातें पुरसकून गई थी। कुछ अनहोना नहीं हुआ था। आज सोसाइटी के सामने उतरकर महर ने अपना बैग कंधे पर डाला और अपने घर की जानिब चल दी। सोसाइटी के आगाज़ पर ही एक ह्यूला भी अंदर दाखिल हुआ था। वो एक अनजान ह्यूला था। चलते चलते अचानक एक एहसास जागा, कोई उसका पीछा कर रहा था। महर ने फ़ौरन मुड़कर देखा, सड़क खाली थी। वह मानकर यह ख्याल झटका और वापस चलने लगी और अगले चंद लम्हों में फिर कोई उसका पीछा कर रहा था। अब कि वो रुकी नहीं, चलती रही। उसकी पुश्त पर मौजूद वो साया कद में बढ़ रहा था। वो महसूस कर सकती थी, उसकी मौजूदगी का एहसास करीब आता जा रहा था। महर ने सांस रोक एक हाथ से बैग की स्ट्रैप भींची और दूसरे से बैग में मौजूद पेपर स्प्रे हाथ में पकड़ी। इससे पहले के कदम भी रफ्तार पकड़ते, सांस और चाल मतवाजन रखो। आवाज़ उसके पहलू से आई थी। वो फ़ौरन पलटी और सामने वाले पर पेपर स्प्रे खोल दिया। उसकी चीख नहीं निकल पाई थी और आंखें बिंच रखी थी, कदम लड़खड़ाए थे। चंद लम्हे सिर के। गुड जॉब, सामने से जवाब आया। महर ने झट से आंखें खोली। अब बस करना यह है कि अगर महसूस हो कोई आपका पीछा कर रहा है तो दायरे में चलने लगो, और अगर 2-3 चक्कर पर भी वो पीछा ना छोड़े तो फिर समझ जाओ वो ताकुबकार है और बिल्कुल यूं ही कुछ ख़तरनाक सा उसकी जानिब फेंक दो। ताकुबकार इन अचानक हमलों के लिए तैयार नहीं होते, वो फ़ौरन कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन वो कहने वाला मुकम्मल तैयार था। महर आंखें फाड़े उस हदायत देते शख्स को देखी गई जो चेहरा रुमाल से ढांपे, यूं कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थी, ज़रूर मिर्चों से बचने के लिए। वो 6 फुट से निकलता एथलेटिक्स टूल वजूद, जिस पर स्याह मुकम्मल आस्तीनों की कंप्रेशन शर्ट और नीचे कार्गो पहन रखा था। हुलिये से मालूम होता था कि या तो वो शख्स जिम से आ रहा है या जिम जा रहा है। और मैं कैसे मान लूँ कि तुम स्टॉकर नहीं हो? महर ने जैसे कुछ याद आने पर फ़ौरन स्प्रे दोबारा सामने वाले पर तान ली। 2 कदम पीछे हुई। सामने वाले ने रुमाल हटाया, चेहरा अया हुआ। और वो एक लम्हा था और बहुत सारा कुछ एक साथ आया और गया था। लेकिन कभी ऐसा होता है कि माजी का एक परिंदा कहीं से उड़ता भटकता आपके हाल की खिड़की में आन बैठता है। तैमूर, वो कहने वाली थी कि आप ठीक हैं। वो फिर मुखातिब हुआ था। मैं एसएचओ तैमूर आलम, डरे मत, आप महफूज हैं। कुछ छनाके से टूटा था। महर के चेहरे पर एक साथ कई रंग आए और गए। वो जानती थी कि वक्त के ज़ेरे असर चेहरे बदल जाते हैं, पर क्या उसका चेहरा इतना बदल गया था कि वो पहचान नहीं पाया? तैमूर आलम महरुन्निसा मीर को पहचान नहीं पाया। महर ने इस बात में सर हिलाया, अपने तासुरात ठीक किए, स्प्रे बैग में वापस डाली। सामने मौजूद शख्स के चेहरे के एसाब नरम पड़े थे। तनी नज़र ढल सी गई। वो महर की जानिब देखे गया। महर के चेहरे पर एक मस्कीनियत थी जो न जाने कहाँ से उतर आई थी। एक तवील खामोशी और फिर एक गहरा सांस। शिट, बिल्कुल बदले अंदाज में बोला था।
مہر نے اس اچانک لفظ پر سر اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سامنے والے کے چہرے کا تاثر دیکھتی، سامنے والا وہیں اپنے پورے قد اور وجود کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا تھا اور دوسرا بازو چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ ماضی کے اس پرندے کی پشت پر ایک پورا ٹائم پورٹل کھلا تھا اور بے ارادی طور پر سارے اطراف نے ایک ساتھ اس پورٹل میں چھلانگ لگا دی۔ باب نمبر 4 ماضی۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا شخص واپس اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی کنفیٹی پورے سٹیج پر بکھیر دی، اور سامنے تماشائی پھر کسی نئے لطیفے سے محظوظ ہوتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے تھے۔ 18 سالہ مہر کا یونی میں پہلا سیمسٹر تھا۔ اس نے آتے ہی وہاں ایک دو لوگوں سے جان پہچان بنا لی تھی جو کہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ اس سے زیادہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اور کیا ہی ہے، ایک ریسورس، ایک بیک اپ پلان۔ صالح بھی انہی میں سے ایک تھی جو کہ پورا دن اس کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ مہر نہیں جانتی کہ صالح کو ایسا کیا دکھتا تھا مہر میں، اور وہ کیوں سمجھتی تھی کہ مہر اس کی دوست ہے، حالانکہ مہر نے کبھی لفٹ کے آغاز پر اس کا انتظار نہیں کیا تھا اور نہ ہی کلاس کے بعد اس کے اٹھ جانے کا انتظار کرتی تھی۔ ادھر کلاس ختم، ادھر وہ خاموشی سے باہر آ جاتی تھی۔ آج مہر صرف ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کی وجہ سے یونی آئی تھی اور صالح نے اسے جا پکڑا اور پھر زبردستی لاکھ منع کرنے کے باوجود اسے اپنے ساتھ آڈیٹوریم میں ہوتی ویلکم پارٹی میں لے گئی جو کہ سینئرز نے جونیئرز کے لیے ارینج کی تھی۔ وہ تیمور ہے، یہاں سب اسے ٹی اے بولتے ہیں، وہ ایونٹ سوسائٹی کا ہیڈ بھی ہے، صالح اس کے کان میں چلائی تھی۔ پہلے سیمسٹر کے اختتام پر سینئرز کی جانب سے میوزک نائٹ رکھی گئی تھی جو کہ میوزک نائٹ کم اور کامیڈی نائٹ زیادہ تھی۔ ہر 2 منٹ کے بعد وہ ایک شخص سٹیج پر موجود ہوتا تھا اور سارا مجمع ہنسی میں لوٹ پوٹ۔ ابھی وہ واپس سٹیج کی زمین پر سے کنفیٹی اکٹھی کر رہا تھا۔ ایونٹ ختم ہوا تو مہر صالح سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ گھر کے لیے نکلنا چاہتی تھی۔ یونی کی بیسمنٹ میں آ کر صالح کو ایک میسج ڈراپ کر دیا اور فون بند کر کے بیگ میں گرا دیا۔ اکبر علی فرسٹ ایئر کی لڑکی سٹاک کرتے ہوئے ایکسپوز۔ ایک خبر تھی جو کہ یونی کے فورم پر آج صبح سے چل رہی تھی۔ صالح نے مہر کو بھی وہ خبر دکھائی۔ یار شکل سے تو قدرے سوبر معلوم ہوتا ہے، لیکن حرکتیں صالح نے ناک چڑھائی تھی۔ مہر کو اسٹوڈنٹ کونسل آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ دراصل وہ شکایت مہر نے ہی درج کروائی تھی، لیکن اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اسے صرف اکبر سے پیچھا چھڑانا تھا اور اسے یہی بہتر عمل لگا۔ مہر ایک کوفت کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ آفس کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر عجیب تھا۔ اسٹوڈنٹ کونسل کا آفس دراصل ایک کونے میں خیرات کے نام پر دیا گیا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہاں، پر وہاں اے سی اور پی سی کی سہولت موجود تھی۔ ایک طرف لگی الماری میں کاغذات اور فائلز کے جا بجا ڈھیر تھے جو دکھنے میں ردی معلوم ہوتی تھی۔ سامنے صوفے پر آڑے ترچھے پڑے 2 وجود ہاتھوں میں پکڑے کنسولز پر گیم کھیلنے میں مصروف تھے، ایک لڑکی اور دوسرا لڑکا۔ قریب ایک ڈیسک پر موجود ایک لڑکا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا اس میں مصروف سا کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تبھی آفس سے منسلک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور چوتھا وجود باہر آیا۔ یار میں نے ابھی 2 دن پہلے یہاں ہینڈ واش رکھا تھا نا، تم لوگ ہینڈ واش سے ہاتھ دھوتے ہو یا اسے کھاتے ہو؟ تنگ آ گیا ہوں میں تم لوگوں کی فضول خرچیوں سے۔ پھر مہر کو دیکھ کر خاموش ہوا، اپنی اینک درست کی اور بنا الفاظ کے سوالیہ انداز میں مہر کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مہر اپنا منہ کھولتی اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ارے تیمور آ گئی، کنسول پر موجود لڑکی چلائی، اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ پکڑو، یہ راؤنڈ جتوا دو، ابھی میں اپنی اٹینڈنس لگوا کر آتی ہوں۔ ہارے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہتی وہ اپنا جوتا اڑستی وہاں سے بھاگی اور مہر کے برابر سے نکلتی مہر کے پیچھے موجود شخص کا کنسول پکڑاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ مہر مڑی تھی، اس کے پیچھے موجود شخص اب اس کے عین سامنے اس کے چہرے پر تھا۔ اوہ سوری، وہ لڑکھڑاتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تیمور جو بھاگ کر گئی لڑکی کو ابھی کچھ سنا ہی دینے والا تھا، مہر کی شکل دیکھ کر ٹھٹکا۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ گویا ہوا مجھے یہاں آنے کا کہا گیا تھا۔ تیمور نے مہر کے سر کے اوپر سے اندر جھانکا، کمپیوٹر کے سامنے موجود وجود کو آواز لگائی۔ ادیب تم نے بلایا ہے انہیں؟ وہ جیسے جاگا، سر اٹھا کر مہر اور تیمور کی جانب دیکھا۔ ہاں، مجھے ان کا اکبر والے واقعے سے متعلق بیان ریکارڈ کرنا تھا میرے اگلے آرٹیکل کے لیے۔ تم سے کس نے کہا اتنی گہری چھان بین کرنے کو؟ یونیورسٹی والے کیا پیسے دیتے ہیں تمہیں اس صحافت کے؟ تیمور ذرا غصے سے بولا تھا۔ مہر اس کی اونچی آواز پر ذرا ٹھٹکی تھی، پھر خود ہی اندر داخل ہو گئی۔ ادیب نے اسے اپنے برابر موجود کرسی پر آ کر بیٹھنے کا کہا۔ تیمور نے ایک کوفت سے اسے دیکھا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑے کنسول سمیت صوفے پر ڈھہ گیا۔ مہر نے ایک اچٹ سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ اس کی کوفت کی وجہ نہیں سمجھ پائی تھی۔
तैमूर कंसोल लेकर लड़की की छोड़ी गई गेम वापस शुरू कर चुका था और बाकी दोनों लड़कों के साथ बातों में मसरूफ़ था। वो तीनों ही सख्त नालायक लग रहे थे। सिर्फ चौथा अदीब था जो कि कुछ प्रोफेशनल मालूम होता था। बाय द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स। अदीब ने बात के आगाज़ से पहले इस तारुफ को ज़रूरी समझा। मैं अदीब हसन, यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मैगज़ीन का एडिटर और साथ साथ पार्ट टाइम जर्नलिस्ट। स्टूडेंट काउंसिल के नाम से ये क्लब सिर्फ कागजात में है ताकि हमारी रिपोर्ट पर कुछ मज़ीद स्टार्स लग सके। वैसे बस यहाँ काम का बंदा मैं ही हूँ। इसके अलावा तैमूर और समन इवेंट्स अरेंज करवाने के हेड हैं। और ये बाकी दो नमूने, अदीब ने एक गहरा सांस खारिज किया, इनके घर एसी नहीं है इसलिए ये यहाँ पाए जाते हैं। महर अदीब को कोफ्त से देखे गई। वो एक गैर ज़रूरी तारुफ था। उसका दिल उचाट हो रहा था, वहाँ से भाग जाना चाहती थी, पर फिर अपना काम पहले मुकम्मल किया और अदीब के अजीबो गरीब सवालों के मुकम्मल जवाब दिए। शायद सारे सहाफ़ी ऐसे ही अजीबो गरीब होते हैं। वो नहीं जानती थी, ये उसका पहला तजुर्बा था। अपना काम मुकम्मल करके वो बाहर आ गई। तैमूर भी अपना बैग उठाता महर के पीछे बाहर निकल आया। महर अपने ध्यान में अपनी क्लास के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की जानिब जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया था जैसे तैमूर एक मखसूस फासला रखे उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। हत्ता कि वो लिफ्ट तक आ गई और तैमूर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। महर ने दो दो सीढ़ियाँ फलांग कर जाते तैमूर की पुश्त देखी थी। एक आम यूनी के दिन पर भी वो जीन्स और सफ़ेद शर्ट पर गहरी मैरून चेक वाली खुली शर्ट में मलबूस था, जिसके बटन सामने से खुले थे। गज़ब ये कि वो नर्ड भी नहीं लग रहा था। महर ने वहाँ करीब खड़ी लड़कियों में चेमगोइयाँ सुनी थी। ही इज़ सो हॉट यार, आई नो राइट। महर के हलक में एक कड़वाहट सी घुली। फ़ौरन चेहरा झटका और लिफ्ट में दाखिल हो गई। वो जो भी एहसास था, महर ने उसे मुकम्मल लपेट कर एक जानिब ठूंस दिया, जैसा कि वो अपने तमाम एहसासात के साथ करती थी। हाँ ठीक है, वो उसका सेवियर था, बस शायद इसीलिए उसके दिल में तैमूर के लिए कोई नरम कोना उभरा होगा। लेकिन यूं लड़कियों की तवज्जो का मरकज़ बना देख दिल वापस उचाट सा हो गया। यूनी 2 दिन बाद वापस मामूल पर आई थी। लेक्चर मुकम्मल करके महर क्लास से बाहर आई और कॉरिडोर से होती वापस लिफ्ट की जानिब जा रही थी। जब कॉरिडोर के दरमियान से निकल कर जाती सीढ़ियों के सामने ठिठकी। वो सीढ़ियाँ नीचे मेन हॉल की तरफ जाती थी। सीढ़ियों पर एक जमे गफ़ीर सा था। अगले ही लम्हे उसका दिल एकदम डूबा। उसे लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ज़मीन पर गुत्थम गुत्था हो। महर ने इससे पहले कभी कोई लड़ाई फ़ेस टू फेस नहीं देखी थी। ज़रा आगे होकर महर ने रेलिंग से नीचे झांका। वहाँ दो वजूद एक दूसरे के कॉलर पकड़े हुए एक दूसरे के चेहरों पर चिल्ला रहे थे। बाल और कपड़े बेहाल थे। महर की जायज़ा लेती नज़र उठी। वो तैमूर था और दूसरा अकबर। महर वो दोनों चेहरे बहुत अच्छे से पहचानती थी। एक अनजाने एहसास तले महर सीढ़ियों से नीचे आई। चलती ऐन दोनों गुत्थम गुत्था वजूद के नज़दीक आकर रुकी। वो दोनों भी ठिठके थे। अकबर मुस्कुराया। सी महर, मुझे पता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने हम सबको हमारी चैट्स दिखाई हैं, सब जानते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं। तुम इसको भी क्यों नहीं बताती कि मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा था और ये कि हम अच्छे दोस्त हैं। तैमूर की जानिब इशारा किया। महर एक कदम आगे बढ़ी और खींचकर एक थप्पड़ अकबर के चेहरे पर जड़ दिया। क्या तुम्हें ज़रा सी भी शर्म है? बजाय इसके कि तुम अपनी हरकत का अजाला करो, तुम हट दर्मी पर उतर रहे हो। क्या तुमने बाउंड्रीज़ के बारे में सुन रखा है या नहीं? बाउंड्रीज़ का पता होता तो स्टॉकिंग क्यों करता? तैमूर ऐन महर के लहजे से लहजा मिलाता बोला था। क्या ये दखल अंदाजी ज़रूरी थी? तभी महर की निगाह अकबर के पैरों में बिखरे पम्फलेट्स पर पड़ी। महर का बोलता मुंह बंद हुआ। एकदम उसे एहसास हुआ कि वो 100 लोगों की नज़रों के ऐन दरमियान खड़ी थी। डीन और इंतज़ामिया आ चुके थे और अकबर को वहाँ से ले गए। महर ने एक पम्फलेट उठाया। अकबर ने वो पम्फलेट अपने और महर के हक़ में बनाए थे, चीज़ें वाज़िया करने के लिए, क्योंकि लोग बातों को जल्द उल्टा सीधा मतलब दे देते हैं। एकदम एक एहसास जागा। वो सुबह से 2-3 दफ़ा ये पम्फलेट्स दीवारों पर लगे देख चुकी थी, पर उसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। लोगों का हजूम वहाँ से छटने लगा। महर ने किसी तैश के साथ ज़मीन से वो पम्फलेट इकट्ठे किए जिन्हें वो डिस्पोज करने का इरादा रखती थी। मुड़ी तो तैमूर वहीं उसके सर पर खड़ा हवन्नकू की तरह उसे देख रहा था। मैंने बाकी जगहों से ये पम्फलेट्स हटवा दिए हैं, बस यही बाकी है। ओह, तो वो वाकई अपनी जिम्मेदारी जानता था। महर की आंख फड़की, दांत पीसे। दिल तो था कि एक मुक्का उस गधे के गाल पर भी जड़ देती, पर फिर काबू कर गई। आंखों में एक तरी सी आई थी। चेहरा झुकाती वो तैमूर के बराबर से होती वहाँ से निकल गई। हद है। तैमूर ने महर की दूर जाती बड़बड़ाहट सुनी थी। मुड़कर उसे देखा था, जब तक कि वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। तैमूर को वो लड़की नहायत रूड लगी थी।
آخر اسے دوسری لڑکیوں کی طرح توجہ یا ہمدردی کیوں نہیں چاہیے؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ سب اکیلے سنبھال سکتی ہے؟ وہ ایک اوسط درجے کی سوچ تھی جو کہ مہر کو جاننے والا کوئی بھی شخص بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ پھر کچھ سمجھ نہیں آئی تو زمین پر پڑے پمفلٹس اٹھانے لگا۔ میں نے خود مہر کو اکبر کے ساتھ بات چیت کرتے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو وہ یہاں اسے لائبریری میں ٹیوشن دے رہی تھی اور ایک دفعہ وہاں دونوں باتیں کرتے ایک ساتھ لفٹ سے باہر آئے تھے، اور ان دونوں دفعہ میں وہ بالکل سیٹ تھی، ہنس بول رہی تھی۔ تو پھر بھلا ایک دم سے اکبر اس کا سٹاکر کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے مہر نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ لائبریری میں ان لڑکیوں سے کچھ فاصلے پر موجود مہر ان کی باتیں صاف سن سکتی تھی، کوئی بھی ذرا دھیان دیتا تو سن سکتا تھا۔ پتہ ہے، میں نے اکبر کی طرف کی کہانی بھی سنی تھی۔ اس نے خود کہا ہے کہ وہ مہر کا بہت اچھا دوست ہے اور مہر اس پر الزام لگا رہی ہے، پر وہ خاموشی سے ہتھیلی پر گال ٹکائے ان کی گوسپ سنتی رہی، اور تب ہی کوئی پوری لائبریری چھوڑ کر عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا اور پھر دھپ سے کتابوں کا ایک بنڈل مہر کی میز پر رکھا۔ مہر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ تیمور تھا۔ ان پر نظر رکھنا، میں ذرا آتا ہوں ابھی باہر سے ہو کر۔ اگر لائبریرین کو پتہ چلا کہ میں اپنا ذاتی سامان چھوڑ کر لائبریری سے غائب ہوں تو پھر وہ بنا جرمانہ مجھے واپس نہیں لوٹائے گی۔ اور کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مہر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اندر کچھ کلسا۔ وہ لڑکیاں جن کی گوسپ وہ بہت سہل سے سن رہی تھی، اب وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ابھی اس نے مکمل کہانی تو سنی نہیں تھی۔ ادھر تیمور وہاں سے گیا اور ادھر مہر نے تیمور کا سارا سامان اٹھایا اور لے جا کر لائبریرین کے کاؤنٹر پر رکھا۔ یہ کسی کا سامان ہے جو وہ لائبریری میں بھول گیا ہے، کائنڈلی آپ اسے دیکھ لیں۔ لائبریرین نے وہ سامان اٹھا کر کاؤنٹر کے نیچے رکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ مہر ہاتھ جھاڑتی، اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی۔ کیا تیمور عالم نے ایک مدد کے بدلے مہر کو اپنا ذاتی اسسٹنٹ سمجھ لیا تھا؟ وہ مدد جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ 2 لیکچرز کے درمیان ایک کلاس جتنا بریک تھا۔ مہر گھر تو نہیں جا سکتی تھی، سو جیسے تیسے کر کے وقت کاٹ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لائبریری سے آ کر اب کیفیٹیریا میں اپنے پاستا کی پلیٹ لے کر ایک طرف کونے میں براجمان ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون کی سکرین پر کوئی ویب ٹون سکرول کرتی وقفے وقفے سے پلیٹ میں ٹھونگے مارنے میں مصروف تھی۔ تھینکس ٹو سم ون، مجھے آج کے لنچ کی رقم سے ایک عدد بھاری بھرکم جرمانہ بھرنا پڑا۔ بولنے والے نے دھپ اپنا بیگ مہر کے سامنے ایک کرسی پر رکھا اور دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مہر نے چہرہ اٹھانے میں ذرا وقت لیا تھا، پھر جب نگاہ سکرین کے پار دوڑائی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے مہر کی پلیٹ کو گھور رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر تیمور عالم، لیکن آپ کو خود عقل ہونی چاہیے کہ کسی اجنبی کو اپنے سامان کی ذمہ داری نہ دے۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کا سبق مل گیا ہوگا، کہہ کر وہ واپس سکرین میں گھس گئی۔ کیا تم اس مہینے کا صدقہ نکال چکی ہو؟ اب کہ مہر نے عجیب نظروں سے ناسمجھی سے اسے دیکھا، چہرے پر سوال تھا۔ ارے بھائی لنچ کروا دو اس غریب کو، لیڈی جسٹس۔ مہر کچھ دیر اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اپنا لنچ کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا جو اس نے ابھی کچھ کل ہی ریچارج کروایا تھا۔ عجیب انسان ہے، واپس اپنے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اور وہ عجیب انسان واقعتاً اس کے کارڈ پر اپنا لنچ خرید کر آ چکا تھا اور واپس مہر کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ مہر نے اسے مکمل نظر انداز کیا، وہ نظر انداز کرنے کی ماہر تھی۔ تبھی اس کے سامنے میز پر اس کا کارڈ واپس کھسکایا گیا۔ مہر اسے اٹھانے لگی تھی جب ٹھٹکی، ساتھ ایک اور کارڈ بھی تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ کونسل آفس کا پاس، تیمور نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ عرصہ اس کے کھوئے ہونے کا بہانہ کرنا ہے، سو تم تب تک اسے رکھ لو، کسی کو بتانا مت۔ کیا ہم 5 سال کے بچے ہیں؟ کیا یہاں خزانے کی چھپن چھپائی چل رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ مہر کچھ کہنے کو منہ کھولتی، ایک پورا ٹولہ کسی آندھی طوفان کی طرح انہی کی میز کی جانب آیا تھا۔ تیمور نے آنکھ کے اشارے سے اسے فوراً وہ پاس چھپانے کا کہا اور موقع کے دباؤ تلے مہر نے واقعی اپنے لنچ کارڈ کے ساتھ پاس بھی اٹھا لیا۔ شٹ، وہ اس کے حق میں پہلی غلطی تھی۔ تیمور کے فیلوز کا ہجوم اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ مہر نے خاموشی سے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی تھی، وہ 10 اور لوگوں کو لنچ نہیں کروانے والی تھی۔ کیا مہر اس امر سے آشنا تھی کہ جس شخص کا لنچ کا ایک ادھار اتار کر اب وہ اس سے جان چھڑا چکی ہے، کسی بھی معمول کے ٹکراؤ کی طرح، کسی اجنبی کی طرح، اب وہ اس سے دوبارہ نہیں ٹکرائے گی؟ مہر کو پورا یقین تھا وہ نہیں ٹکرائے گی۔ تو ویسے تو اتنا لمبا نہیں ہے یہ ناول، لیکن پھر بھی ہم اس کو چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں لے کر چلیں گے۔ اس کے تقریباً 250 پیجز ہیں۔
تو ہم 50-50 کر کے پڑھیں گے. ابھی 54 پیجز ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو 4 باب ہیں وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم 4 باب کی جو ہے نا وہ کر لیں گے ایک ایپیسوڈ. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ صوفیہ ایمان کا میں نے فرسٹ ناول پڑھا ہے اور بہت اچھا لکھتی ہیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ میں نا ان گنے چنے رائٹرز کو ہی پڑھتی تھی جو کہ میں شروع سے پڑھتی تھی. یہ تو ابھی میں انسٹا پہ دیکھتی ہوں تو مجھے اتنے نئے رائٹرز ملتے ہیں اور کچھ کا کام میں پڑھتی ہوں تو مجھے واقعی اچھا لگتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ میری مثال وہی کنویں کے مینڈک والی ہی تھی کہ میں اتنا عرصہ ان رائٹرز کو پڑھا ہی نہیں. تو یہ صوفیہ ایمان مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے لکھ رہی ہیں، لیکن شی از سو سویٹ کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان کا ناول پڑھوں اور پڑھ کے مجھے اچھا لگا. اور ان کا جو دوسرا ناول ہے انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھوں گی. اور وہ جو انہوں نے سٹوری شروع کرنے سے پہلے پورا پریمس جو ہے نا لکھا، وہ باب نمبر 1 سے باہر رکھا. باب نمبر 1 مطلب کافی اس کے 2-3 پیجز کے بعد تھا. تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی. اور ہاں، اس کے علاوہ ہاں ایک بات تھی، جب وہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو ادھر وہ چوکیدار اور جو ڈیسک پہ لڑکا ہوتا ہے ان کی جو انٹریکشن ہوتی ہے مہر کے ساتھ، وہ دوبارہ جب وہ سارا واقعہ ہے تو انہوں نے وہ سارا لکھا. حالانکہ وہ اس کو شارٹ ایک جملے میں بھی لکھ سکتی تھی کہ ہاں آج وہ پھر پولیس اسٹیشن میں موجود تھی. یہ ایک چیز تھی، لیکن کوئی نہیں، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ بھی لکھ دی. بہت سارے ناولز میں نے پڑھی بھی ہے، کم میں پڑھی ہے لیکن پڑھی ہے وہ چیز بھی. لوگ دوبارہ وہ سارا سین لکھتے ہیں. اینیویز اچھی سٹوری چل رہی ہے اور انہوں نے سسپینس بھی صحیح برقرار رکھا ہوا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم جلد ہی ملیں گے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.